لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی سمیت بہت سی اتحادی جماعتیں بار بار یہ شور مچاتی ہیں کہ رجیم چینج نہیں ہوا، تو سوچنے کی بات یہ ہے کیا امریکہ واقعی تاریخ میں بھی مختلف ممالک میں رجیم چینج کرواتا رہا ہے اور کیوں کرواتا رہا ہے؟ دیکھیے، امریکہ کی ایک تاریخ رہی ہے کہ وہ رجیم چینج کرتے ہیں ممالک میں اپنی مرضی کے مطابق، جس میں ان کے مفادات کی حفاظت ہو۔ اگر آپ 60 کی دہائی میں چلے جائیں، جو کولڈ وار پیریڈ تھا، اس میں انہوں نے چلی میں منتخب وزیر اعظم کے ٹاپل کیا، نہ صرف ٹاپل کیا بلکہ وہ قتل بھی ہو گیا۔ پھر ہمارے پڑوس میں ہی ایران میں مصدق کی حکومت تھی، اس کو انہوں نے ٹاپل کیا، لوگوں کو پیسے دیے، اپوزیشن کو پیسے دیے، سڑکوں پہ لوگ باہر نکالے اور ہنگامے کیے، جس کی وجہ سے مصدق کی جو وہ تھا وہ وزیر اعظم نہیں رہ سکا۔ دیکھیے، یہ باتیں افواہ کے طور پہ شروع میں تھیں، لیکن جیسے ہی ان کا ڈی کلاسیفائی دستاویزات جو ہیں سرکاری وہ ڈی کلاسیفائی ہونی شروع ہوئیں، اس میں پتہ چلا کہ ہو بہو وہی چیزیں تھیں جن پہ لوگوں کے شکوک تھے۔ اس میں باقاعدہ بتایا ہوا ہے کہ سی آئی اے نے کتنے پیسے دیے اور کس طرح رجیم چینج کی۔ اس کے علاوہ بھی لیٹن امریکہ کے اور بہت سے ممالک ہیں جس میں رجیم چینج کی۔ یہ تو رجیم چینج کی پیچھے رہ گئے، سامنے آ کے رجیم چینج ہمارے سامنے ابھی کی مثال ہے، زیادہ دیر نہیں گزری، صدام حسین کو جس طرح انہوں نے اتارا، عراق پہ قبضہ کر لیا سارے، لیبیا کے غدافی کو جس طرح اتارا، افغانستان میں آگے قبضہ کر لیا، 20 سال وہاں پہ رہے۔ اس لیے یہ رجیم چینج کرنا ان کی ایک پالیسی رہی ہے، اور عمران خان چونکہ ایک نیشنلسٹ لیڈر ہیں، وہ قطعی طور پر اس چیز کو پسند نہیں کرتے تھے، وہ ایک خود مختار اور ساورن پاکستان دیکھنا چاہتے ہیں۔